بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا. حاضرین گرامی، یہ درس ہمارا پچھلے 2-3 روز سے جاری ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوط پکڑ لیں، فرقہ فرقہ نہ ہو. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کا ذکر کیا، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً. اور یا اللہ کی اپنے اوپر کی گئی نعمت کو یاد کرو جبکہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا. میں اپنی بات کہنے کی بجائے علامہ ربیع صاحب نے جو تشریح پیش کی ہے، کوشش کر رہا ہوں کہ انہی کی بات پر توجہ رہے تاکہ آج یہ گفتگو مکمل ہو جائے. کہتے ہیں کہ یہ تعالف اور اجتماع، یہ آپس کا جوڑ ملاپ اور اجتماع کس بنیاد پر ہے؟ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر. یہ محبت جو مسلمانوں کی باہمی قائم ہوتی ہے، اتحاد قائم ہوگا اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت کی بنیاد پر. اور ساتھ ہی ساتھ اس سے جڑی ہوئی چیزیں کیا ہوگی؟ وعلی الدعوۃ الی الحق، جو اس آیت کے بالکل اگلی آیت میں ہے، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. یہاں اسی جو جوڑ کر کہہ رہے ہیں کہ حق کی طرف دعوت دے کر، نیکی کا حکم دے کر، برائی سے روک کر، اس پر یہ الفت، محبت اور اتحاد قائم ہوگا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنے بندوں پر نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں میں محبت اور مودت بھر دی، ایک دوسرے کے دلوں کو جوڑ دیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں بہت عظیم نعمت ہے. آج ہم اس نعمت سے محروم ہو کر اس کی قیمت نہیں جان پا رہے ہیں. اس کی قیمت جاننے کے لیے جو اختلافات ہیں، اس کی بنیاد پر جو آپس میں الجھنیں، جھگڑے، دل پر بوجھ، ایک دوسرے کے خلاف نفرت کے جذبات، اور پھر اس کے لیے، اس کی تکمیل کے لیے اپنے آپ کو بڑا اور سامنے والے کو نیچا دکھانے کے لیے ہمارے سماج اور معاشرے میں جو صلاحیت، وقت اور ذہن کھپتا ہے، آپ اندازہ لگائیے کہ اگر یہ محبتیں ہوتی ہی نفرت کی بجائے تو یہ صلاحیتیں، یہ دماغ اللہ کے دین کی خدمت، دعوت اور اچھے نیک کاموں میں لگتا، تب اللہ کی برکت و رحمت کا حصول ہوتا. اسی لیے کہتے ہیں نا، اختلاف میں برکت کیا ہے؟ اتحاد میں برکت ہے، اور اختلاف میں بے برکتی ہوتی ہے. بے برکتی کا ایک مفہوم ظاہری یہ ہے کہ آدمی اس میں پڑھنے کے بعد اپنے فائدے کے کاموں سے ہٹ جاتا ہے اور ان کاموں کو اختیار کرتا ہے جس سے یا تو نقصان ہوتا ہے، یا نقصان نہ بھی ہو تو فائدہ کچھ بھی نہیں ہوتا. اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ تالیف قلوب، محبت، مودت مسلمانوں کے بیچ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بہت عظیم نعمت ہے. وَهَذِهِ فِيهَا، کہہ رہے ہیں کہ اس میں ایک طریقے سے ہماری اور آپ کی ہمتوں کو آپس میں بھائی چارے اور محبت پر ابھارا گیا ہے. اور اس بات پر ابھارا گیا ہے ان آیتوں کے اندر، اس کی اہمیت بتا کر، اس کی نعمت کا ذکر کر کے، کہ ہم اور آپ ایک دوسرے کے بھائی چارے کی حفاظت کریں، محبت کریں. اس لیے کہ یہ آپسی بھائی چارے کا دنیا اور آخرت میں بہت عظیم فائدہ، اور بلکہ فائدے ہیں، بہت سارے اچھے پھل ہیں. رہا دنیا میں، دنیا کا فائدہ اشارہ کیا شیخ نے کہ دنیا کے فوائد میں سے جو واضح اور سب سے کھلے فائدے ہیں کہ اگر مسلمان آپس میں بھائی بھائی بن جائیں تو انہیں عزت ملے گی، قوت ملے گی، اور لوگوں کی طرف سے جو ہے اعتبار ملے گا، کرامت، اور دشمنوں کے مقابلے میں اللہ کی مدد ملے گی. یہ ہم سرسری بات جب بولتے ہیں تو سمجھ میں نہیں آتا. آپ ہلکے اور چھوٹے انداز میں دیکھیے کہ کوئی ایک گھر ہے، وہاں 5-7 بھائی بہن ہیں یا کچھ چچا بابا، یہ لوگ جب مل کے رہتے ہیں اور محلے پڑوس کے لوگوں کو یہ پتہ ہو
کہ اگر اس گھر کے ایک فرد کو ہم نے کوئی نقصان پہنچایا تو یہ سارے رشتہ دار مل کر ہمارے مقابلے پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ چھوٹی سی بات ہمارے سماج اور معاشرے میں دیکھیے کہ جس گھرانے کے معاملے میں یہ مشہور ہوتا ہے، محلے پڑوس کے لوگ ایسے خاندان کو چھیڑنے سے یا ان کی چھوٹی موٹی زیادتیوں پر بھی خاموشی اختیار کرتے ہیں کہ ابھی اگر ہم نے کچھ کہا تو یہ معاملہ بڑھ جائے گا اور یہ لوگ سب اکٹھا ہو کر ہم پر چڑھ آئیں گے، تو لوگوں پر ایک قسم کا رعب دبدبہ قائم ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے محلے ٹولوں میں چھوٹے پیمانے پہ ہم دیکھتے ہیں۔ اسی بات کو تھوڑا سا بڑا کر دیجئے کہ اگر ہماری مسلمانوں کی جماعت کا یہ معاملہ ہو جائے، لوگ یہ دیکھیں کہ اس جماعت کے کسی فرد کو، اس کے عالم کو، کام کرنے والے کو اگر کوئی چھیڑے گا، نقصان پہنچائے گا، اس کو نشانہ بنائے گا تو پوری جماعت کے لوگ اکٹھا ہو جائیں گے۔ تو بتائیے کہ کیسا رعب دبدبہ قائم ہوگا، کیسی عزت ملے گی، اور پھر یہ ایک بذات خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نصرت ہوگی کہ ایسا ماحول بننے کی بنیاد پر بہت سارے مسائل کھڑے ہی نہیں ہوں گے، بہت سے لوگ مخالفت میں کوئی کارروائی ہی نہیں کریں گے کہ اگر ان کے خلاف کارروائی کریں گے تو معاملہ بگڑ جائے گا، اور اگر یہ چیز پوری امت کی بن جائے تو کیا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ دشمنان دین مسلمانوں کو زیر کرنے کے لیے جو چالیں منصوبے تیار کرتے ہیں، اس میں سب سے زیادہ کوشش اس بات کی ہوتی ہے کہ ان کے آپس میں جھگڑوں کی جو بنیاد ہے اس کو جوان رکھا جائے، اتحاد کی جو بنیاد ہے اس کو کمزور کیا جائے۔ اتحاد کی بنیاد ہے قرآن اور حدیث کا اتباع، قرآن اور حدیث کا مسلک جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا مسلک تھا۔ لہذا آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں اسلام کی دشمنی کرنے والے سب سے زیادہ مسلمانوں کو اس مرکز سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، طرح طرح سے۔ ہمارے جو دروس چل رہے ہیں شبہات کے فتنے، آپ اگر اس کو سنیں، اس میں یہ بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ کہاں کہاں سے دنیا اسلام پر دوسری دنیا کے لوگ حملے کر رہے ہیں اور ہمارے درمیان سے بہت سارے لوگوں کو استعمال کر رہے ہیں کہ مسلمان لڑیں، کمزور ہوں، ان کے اندر اختلافات پیدا ہوں، اور قرآن اور حدیث کے سلسلے میں اور صحیح عقیدے کے سلسلے میں مسلمان خود شک و شبہات میں مبتلا ہوں، حدیثوں پر اعتراض کریں، یہ حدیث سمجھ میں نہیں آتی، یہ عقیدہ جو ہے وہ آج قابل قبول نہیں ہے، اسے بیان کرنے میں لوگوں کو، مسلمانوں کو احساس کمتری ہو، تعلیم کے راستے سے، میڈیا کے راستے سے، سیاست دانوں کے راستے سے، اور تہذیب و ثقافت کے بہت سارے نشانات فلموں کے راستے سے، نوجوان مردوں، لڑکوں، لڑکیوں کے جو پسندیدہ امور ہے ان راستوں سے، الگ الگ راستوں سے یہ کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اس میں دو ٹارگٹ سب سے بنیاد ہوتے ہیں۔ پہلے تقوی کو تباہ کرنے والی چیز عقیدے پر حملہ کیا جائے، منہج پر حملہ کیا جائے۔ جب ایک آدمی قرآن اور حدیث کے راستے سے ہٹ گیا تو اب کسی بزرگ، کسی عالم، کسی کے بھی پیچھے چل رہا ہے، وہ کتنا بھی دیندار بن جائے وہ حقیقی دین سے دور ہی رہے گا۔ یہ ہم اور آپ نہ جانے، یہودی جانتے ہیں، امریکہ کے دانشوران جانتے ہیں، برطانیہ کے دانشوران اور ایجنسیاں جانتی ہیں، اور اب وہ ایجنسیاں ہندوستان کی ایجنسیوں کو بھی یہ چیز سمجھا چکی ہیں کہ مسلمانوں میں اصلی مسلمان اور اصلی اسلام کس کے پاس ہے۔ بہت سے مسلمان نہیں جانتے، لیکن بہت سے غیر مسلم اب یہ بات جانتے ہیں اور ٹارگٹ کرتے ہیں کہ کن سے ہم کو خطرہ ہے۔ یہ آج میں جو کہہ رہا ہوں، یہ بیانات، خفیہ رپورٹیں سامنے آ چکی ہیں، بہت سارے پرچوں میں ایسی چیزیں سامنے آ چکی ہیں جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اگر مسلمان آپس میں بھائی چارے کے ساتھ متحد ہوتے ہیں تو دنیا کا فائدہ یہ ہوگا کہ ان کا رعب اور قوت قائم ہوگی، عزت ملے گی، کرامت ملے گی، اور دشمنوں کے خلاف اس کی نصرت ہوگی۔ اب حیرت کی بات یہ ہے کہ آج لوگ جو جتنا زیادہ دینداری کا دعوے دار ہے، جتنا زیادہ قرآن و حدیث کو سمجھنے اور ماننے کا دعوے دار ہے، اتنا زیادہ اس اتحاد و اتفاق کے تقاضوں کو توڑنے والا نظر آئے گا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے دل میں تقوی، اخلاص، اللہ اور دین کے لیے، آخرت کے لیے عمل کرنے کا جذبہ نہیں ہے۔ وہ چاہے اپنے آپ کو تسلی دے، یہ ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات خلوص آ جائے کسی عمل میں، لیکن جس مرحلے پر وہ مسلمانوں کے اتحاد کو پارا پارا کرتا ہے، اس مرحلے پر وہ یہ ثبوت دیتا ہے کہ مسلمانوں کی اجتماعیت، جماعت کا فائدہ، اس کے مقابلے میں میری انا زیادہ اہم ہے۔ اللہ کے اس حکم کو میں نہیں مانوں گا، وہ منہ سے نہیں کہتا لیکن زبان سے کہہ رہا ہے، اور آج مسلمانوں کی اکثریت یہ کہہ رہی ہے، چاہے کتنی بھی پارسا بنتی ہو، رپورٹیں چھپتی ہو، دنیا کے لوگوں کو یہ بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہو کہ میں قرآن و حدیث پر عمل کر رہا ہوں، لیکن اجتماعی سطح پہ مسلمانوں کی اکثریت
قرآن حدیث کو نہیں مان رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق دے کہ ہم اسے مانیں۔ چنانچہ شیخ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں یہ بھائی چارے کا یہ فائدہ ہے، آخرت میں یہ فائدہ ہے کہ اللہ کے لیے آپس میں بھائی چارہ اور محبت کرنے والوں کو، ہاں اللہ کے لیے جو کرتا ہے، دنیا کے لیے نہیں اور دنیا کے دوسرے مقاصد کے لیے نہیں۔ آج ہمارے ہاں کسی کا ساتھ دینے، کسی کا ساتھ چھوڑنے کی بنیاد کیا ہے؟ ان کے ساتھ رہیں گے تو فائدہ ہوگا، دنیاوی فائدے، دنیاوی بنیادیں، اللہ کے لیے نہیں۔ اللہ کے لیے جب آپ کریں گے تو آپ اصول پسند ہوں گے، شریعت کے ضابطوں کو دیکھیں گے کہ ایک آدمی شریعت کے ضابطے کے مطابق اگر ہے تو وہ صحیح ہے، اس کا ساتھ دینا چاہیے، اور ایک آدمی اگر اس کے مخالف ہے تو اس کی مخالفت کر کے اس کو برائی سے روکنا چاہیے۔ جو بھی جائز طریقہ ہے، شرعی طریقہ ہے، اس طریقے سے موافقت اور مخالفت ہونی چاہیے۔ لیکن اگر اس پیمانے پر، جس کو ہم دین کی زبان میں، قرآن حدیث کے الفاظ میں اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے نفرت کہتے ہیں، جو دین کا بہت اعلیٰ درجہ ہے، نقطہ ہے، چنانچہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے مقاصد کی وجہ سے نہیں۔ ایسے لوگوں کی فضیلت میں نبی وہ بات آئی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حدیث مبارک میں، کہ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے جو متفق علیہ اور مشہور حدیث ہے، سبعۃ یذلھم اللہ تعالی فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 لوگ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں، اپنے سائے سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات کا سایہ نہیں۔ کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں، شیخ نے بھی آگے تشریح کرتے وضاحت کی کہ اپنے سائے میں یہاں سایہ عرش کا مراد ہے، اللہ کی ذات کا نہیں، کیونکہ بعض حدیثوں میں یہ ذکر ہے یذل فی ظل عرشہ او فی ظل العرش، تو یہاں جس سائے کا ذکر ہے وہ عرش کا سایہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں سایہ دے گا 7 لوگوں کو، جبکہ اس کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا میدان محشر میں۔ پہلا امام عادل، انصاف کرنے والا امام، پیشوا، حاکم، وشاب نشأ فی عبادت اللہ، دوسرا وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں پروان چڑھا، تیسرا ورجل قلبہ معلق بالمساجد، ایک وہ آدمی جس کا دل مساجد سے اٹکا ہوا ہے، جڑا ہوا ہے، مسجد سے اور اللہ کے حضور حاضر ہونے سے، اجتماعی عبادت کرنے سے اس کا دل جو ہے لذت پاتا ہے، اسی کی طرف اس کا دل لگا ہوتا ہے۔ ہاں، ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، یہ مقصود ہے ان کا محل استشہاد، کہ وہ 2 آدمی، 2 مسلمان جو آپس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے محبت رکھتے ہیں، ہاں اسی اللہ کی محبت کی بنیاد پر اکٹھا ہوتے ہیں اور اسی کی بنیاد پر الگ ہو جاتے ہیں۔ دنیا کا کوئی مقصد لینا دینا نہیں ہے، آگے تشریح تھوڑی سی کریں گے، انہی کو ہم دیکھیں گے۔ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ، اور ایک وہ آدمی جسے ایک منصب والی، اچھے اونچے عہدے مقام والی اور حسن و جمال والی خوبصورت عورت جو ہے وہ دعوت گناہ دے، اسے بلائے، فقال انی اخاف اللہ، تو وہ یہ جواب دے کہ نہیں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ کا خوف مجھے اس بات سے روکتا ہے کہ تمہاری اس دعوت گناہ کو میں قبول کروں، اپنے آپ کو صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے روکتا ہے۔ اب دیکھیے کہ وہ منصب والی ہے، جمال والی ہے، دعوت گناہ دے رہی ہے، اب ایک نوجوان ہے، آدمی ہے، تو اس کی خواہش، اس کی فطرت یا اس کے دل کے جذبات اس کو اس طرف کھینچیں گے، تقاضا ہے، موقع ہے اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے، پھر بھی وہ ایسا گناہ نہیں کرتا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اسی لیے اس کا اجر بھی چھوٹا نہیں ہے، امتیاز دے رہا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ یہ جو امتیاز قیامت میدان محشر میں دے گا، یہ سارے عمل اونچے اونچے ہیں، مشکل ہیں، قربانی والے ہیں، تب اتنا بڑا اجر ہے۔ یہ بولنے میں ہم بہت آسان ہے اللہ کے لیے محبت کرنا، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کوئی کرتا ورتا نہیں ہے ایسا، شاذ و نادر لوگ ملیں گے اب۔ تو جو مشکل کام کرتا ہے اسی کو بڑا اجر ملتا ہے، جو قربانی دیتا ہے، جتنی بڑی ابتلا و آزمائش سے گزرتا ہے اللہ کے لیے، اتنا بڑا مقام ملے گا۔ اسی لیے انبیاء کا درجہ سب سے اونچا ہے، کیونکہ ان کی ابتلا اور آزمائش سب سے بڑی ہوتی تھی۔ تو کہا کہ وہ کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ، اور ایک وہ آدمی جو صدقہ دے، اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرے، فَأَخْفَاهَا، اور اس کو چھپائے، حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، اتنا چھپائے یہاں تک کہ اس کا بایاں ہاتھ نہ جان سکے کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ خرچ کرنے والا ہاتھ دایاں ہوتا ہے، اور یہ ایک محاورہ ہے، اردو میں بھی ہم بولتے ہیں کہ
دائیں ہاتھ نے جو کیا بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہونا، مطلب یہ کہ بالکل رازداری سے، خاموشی سے نیکیاں کرنا۔ بعض سلف کے بارے میں ایسے واقعات ملتے ہیں، مثال کے طور پہ کہ کچھ لوگ کہتے تھے، جیسے جن کو اہل بیت کے لوگوں میں امام زین العابدین اور کہتے ہیں نا، ان کا واقعہ پیش کرتے ہیں کہ وہ زندہ تھے تو بعد کئی غریب گھروں کے اندر ماہانہ راشن پہنچاتے تھے۔ اور کیسے پہنچاتے تھے؟ کھانے پینے کے سارے سامان فجر کی نماز سے پہلے اندھیرے میں گھر کے دروازے پہ لے جا کے رکھ دیتے۔ اب گھر کے لوگ جب فجر کے لیے اٹھتے اور دروازہ کھولتے تو انہیں اپنے سامنے گھر کے دروازے پر وہ سامان رکھا ہوا ملتا۔ گھر والوں کو بھی یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ کون رکھ کے جاتا ہے۔ پابندی سے ہر مہینہ رکھتے تھے، اور ایک گھر میں نہیں، متعدد گھروں میں۔ آپ دیکھیے روایتوں میں نقل کیا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب ان کی وفات ہوئی، ان کا انتقال ہوا، تب لوگوں کو پتہ چلا وہ راشن ملنا بند ہو گیا۔ ان کے مرنے کے بعد، وفات کے بعد، وہ مہینے کا راشن ان گھروں میں، غریب گھروں میں پہنچنا بند ہوا، تب انہیں پتہ چلا کہ وہ پہنچاتے تھے، اسی لیے تو ان کی وفات کے بعد ہم کو نہیں مل رہا ہے۔ اب جا کے ان کے گھر والوں کو جب تذکرہ کیا تو گھر والوں نے یہ جواب دیا کہ اچھا یہ بات ہے، وہ پیسے بہت لیتے تھے، اپنے پاس رکھ لیتے تھے کچھ پیسے، تو ہم لوگوں کو یہ نظر نہیں آتا تھا کہ یہ خرچ کہاں کرتے ہیں، تو ہمیں لگا ایسا کہ شاید یہ پیسے جمع کرتے ہیں، دنیا اور پیسے کے حریص ہیں۔ لیکن آج آپ لوگوں کی زبان سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ دراصل غربا کے لیے سامان خرد و نوش خرید کر ان کو پہنچاتے تھے، اور اس طرح پہنچاتے تھے کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو، بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو کہ دائیں نے کیا کیا، لینے والے کو بھی پتہ نہیں کہ کون دے کے جاتا ہے، گھر والوں کو پتہ نہیں کہ یہ پیسہ کہاں خرچ کر رہے ہیں۔ اپنے ایسے کچھ عمل کرنے چاہیے جس کی اطلاع آپ کے علاوہ صرف اللہ کو ہو۔ یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ یہ کام ہم نے صرف اللہ کے لیے کیا ہے۔ اگر ہم لوگوں کو بیان کرتے ہیں، اور آج کل تو میڈیا کا اور تشہیر کا، پروپیگنڈے کا ایسا زمانہ ہے کہ اچھے اچھے دیندار لوگوں کو اس کا چسکا لگ گیا ہے۔ بعض لوگ اس کو ضرورت بتاتے ہیں کہ بھائی ایک صاحب نے ہم کو چندہ دیا، اب ہم تصویر لے کے، فوٹو لے کے ان کو بیچتے ہیں تاکہ ان کو یہ ثبوت پیش کیا جائے کہ دیکھیے آپ کا پیسہ خرچ کیا گیا، مسجد بنائی گئی، فلاں چیز بنائی گئی۔ تو مسجد کی اور اس کی حد تک چلتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ سوشل میڈیا پر روز ہاں کہ دیکھو ایک آدمی رکوع میں گیا تو یہ اس کا فوٹو ہے، یہ سجدے میں گیا تو یہ اس کا فوٹو ہے، ہاں مسجد بن رہی ہے تو اب وہاں دیکھنے گیا تو وہ اس کا فوٹو ہے۔ سمجھتا کچھ بھی نہیں ہے، کرتے کچھ بھی نہیں ہے، انہوں نے کچھ نہیں کیا، لیکن تشہیر اس طرح کی جائے کہ دنیا کو یہ میسج دینا ہے آپ کو کہ یہ بڑے کار خیر کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اگر لوگوں نے مان بھی لیا، تھوڑی دیر کے لیے مانو، آپ نے مان لیا مجھے میرے بارے میں کہ بہت دیندار ہوں، تو آپ کے ماننے سے مجھے کیا فائدہ ہوا؟ دنیا کی زندگی میں کچھ دن آپ مجھے اچھا آدمی سمجھیں گے، چار لوگوں میں اچھا بولیں گے، پھر اگر میں اندر سے خراب ہوں، اللہ مجھے محفوظ رکھے، تو انجام تو میری جو حقیقت ہے اس پر بھگتنا ہے، اور جو انجام دینے والی ذات ہے اس کو میں دھوکہ نہیں دے سکتا فوٹو سے، دکھاوے سے، جھوٹ بول کر۔ ہاں وہ تو دلوں کے بھید اور راز جانتا ہے رب العالمین، اور اس کے پاس ہر چیز تمہاری ہماری جو ہے ظاہر باطن کی لکھی ہوئی ہے، ساری حجت پوری ہوگی۔ ہماری زبان اگر جھوٹ بولنے کی کوشش کرے گی تو اللہ بند کر دے گا، ہاتھ بولیں گے، چمڑیاں بولے گی، پیر بولیں گے، ہے نا؟ یہ مناظر کون نہیں جانتا ہم لوگوں میں سے؟ پھر بھی لوگوں کو چسکا لگا ہوا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں سیدھا ہاتھ خرچ کرے تو دائیں کو بائیں کو خبر نہیں ہوتی۔ ورجل، اور ساتواں آدمی وہ ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، کہ جس نے تنہائی میں اللہ کا ذکر کیا اور اس کی آنکھیں امڑ آئی ہوں، بہہ پڑی ہوں، یعنی آنسو بہہ گئے ہوں۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ خالص اللہ کے ڈر سے، اللہ کی عظمت و کبریائی اور اس کے عقیدے میں ڈوب کر جو ہے وہ اللہ کو یاد کر رہا ہے، تبھی تو آنکھوں سے آنسو آیا ہے۔ تنہائی میں آنسو آنے کا مطلب یہ کہ وہ آنسو بہہ رہا ہے اللہ کی راہ میں، اللہ کے ڈر سے، اللہ کے ذکر سے جو آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، ہاں اس پر اللہ نے اس آنکھ کو جہنم پر حرام کیا ہے، جیسا کہ روایتوں میں ہے۔ اب آگے شیخ کہہ رہے ہیں کہ یہ 7 لوگ جو قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوں گے، یہاں سائے سے مراد عرش کا سایہ ہے، اللہ کا نہیں، یہ شیخ نے کہا۔ اور آگے بڑھتے ہیں کہ وہ 7 لوگ
جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے جب کوئی عرش نہیں ہوگا، ان میں پہلا انسان ہے امام عادل۔ امام عادل انصاف کرنے والا امام کون ہے؟ وہ امام جو اللہ کی شریعت کو مضبوطی سے پکڑے رکھتا ہے اور حق اور خیر کی نشر و اشاعت کرنے میں لگا رہتا ہے۔ اس کو جو بادشاہت ملی ہے تو اپنی بادشاہت کا استعمال سچائی کو فروغ دینے، اللہ کے دین کو مضبوط بنانے میں لگاتا ہے، حق اور خیر کو فروغ دیتا ہے، اور عدل و عوام اور امت کے حق میں عدل و انصاف سے کام لیتا ہے، شرعی احکامات کے مطابق فیصلے کرتا ہے، اللہ کے راستے میں حسب ضرورت جہاد کو قائم کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ امام عادل جو ہوتا ہے وہ نہ اللہ کے حقوق کے سلسلے میں گڑبڑی اور حق تلفی کرتا ہے اور نہ ہی بندوں پر ظلم اور ناانصافی کرتا ہے، بندوں پر بھی ظلم اور زیادتی نہیں کرتا۔ ایسا امام کا ہونے اختیار رکھتے ہوئے، اقتدار رکھتے ہوئے آدمی اپنے اقتدار کا غلط استعمال نہ کرے اللہ واسطے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ایسا کم ہوتا ہے۔ آپ اور ہم کو دولت اور قوت سے اگر محرومی ہے تو لوگ مرے جاتے ہیں، لیکن جب ملتا ہے نا تو اس امتحان میں اچھے اچھے ناکام ہو جاتے ہیں۔ آج دیکھیے چھوٹی موٹی ریاست سرداری کہیں کسی کو ملتی ہے تو وہ اپنے علاوہ کسی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں، اور ایک بہت عام سی بات کہ اپنے ماتحتوں کے تعلق سے وہ ظلم کرتا ہے۔ آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ چھوٹے پیمانے پر چھوٹے لوگ اپنے سے نیچے کے لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاکموں میں، حکومت کے ذمہ داروں میں ایسے لوگوں کو مسلط کیا جو کوئی ترس نہیں کھاتے، کسی پر نرمی نہیں برت رہے ہیں، سخت سے سخت قانون بنا رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں کورونا سے، بیماری سے، آکسیجن کی کمی سے اور مختلف چیزوں سے، یہ صرف بیان بازیاں کرتے ہیں، عوام کی موت اور مسائل کا انہیں کوئی لحاظ اور خیال نہیں ہے۔ تو جب ہم چھوٹے پیمانے پر ظلم کریں گے اوپر ہوگا، اور پھر اگر کوئی ایسا شخص جو اقتدار ملنے کے باوجود اللہ کے ڈر سے، اللہ واسطے لوگوں کے حقوق بھی قائم کر رہا ہے، اللہ کے حقوق کو بھی ادا کر رہا ہے، تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ اس لیے پہلے نمبر پر اس کا ذکر کیا گیا کہ وہ عرش کے سائے میں اس وقت ہوگا جب اس کے سائے کے علاوہ کوئی عرش نہیں ہوگا۔ دوسرا، وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں جوانی کو گزارے۔ نوجوانی کی عمر جو ہوتی ہے وہ انسان کی سب سے زیادہ قوت اور طاقت والا مرحلہ ہوتا ہے۔ اس میں گناہ کے تقاضے بھرپور ہوتے ہیں، جذبات ہوتے ہیں۔ ایسے میں جبکہ انسان اپنی عمر کا یہ حصہ، اور اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ جوانی ہے تو مستی میں گزار لو، بڑھاپے میں مسجد پکڑ لیں گے۔ عمر کا سب سے قیمتی حصہ، اب اس حصے کو اگر کوئی شخص اللہ کی عبادت میں لگاتا ہے تو یہ اللہ کے ہاں زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور جوان اور نوجوان آدمی جس فکر، خیال اور عمل پر اپنی جوانی گزارتا ہے نا، بڑھاپے میں بھی اس کے مزاج کا، اس کا وہ اثر ہوتا ہے۔ یہ استثناء بہت کم ہوتا ہے۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں جوانی میں موج مستی کر لیں بڑھاپے میں سدھر جائیں گے، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ایسا کرنے والا جب جوانی میں گناہوں کا عادی ہو جاتا ہے نا تو بڑھاپے میں نیک بننے سے کی توفیق سے محروم ہو جاتا ہے، یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے۔ یہ بھی قرآن و حدیث میں۔ تو بہرحال یہ کہہ رہے ہیں، ان کی تشریح کو دیکھ کر آگے بڑھ جائیں کہ وہ اللہ نے اس کو توفیق دی، وہ عبادت کے، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے پروان چڑھا، اس کی اطاعت و فرما برداری اور شریعت کا التزام کرتا رہا۔ چنانچہ اے نوجوانوں، ایسے ہی لوگوں میں سے بن جاؤ تاکہ قیامت کے دن اللہ کا سایہ نصیب ہو۔ اللہ کی شریعت کو لازم پکڑو اور اللہ کی رسی کو مضبوط مل کر پکڑو، فرقہ فرقہ نہ ہو جاؤ، اور امت کو فرقوں میں نہ بانٹو، نہ بدعات اور ضلالات اور گمراہیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس میں نہ پڑو۔ یہ نوجوانوں کو بطور خاص کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ دشمنان دین مختلف افکار کے ذریعے سے مسلمانوں کو جو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، ان کا اصلی نشانہ اور ٹارگٹ نوجوان ہی ہوتے ہیں۔ دیکھیے آج کل جو نئے نئے فتنے پیدا کیے گئے ہیں، یہود و نصارہ کے ایجنٹ جیسے پاکستان کا مرزا محمد علی انجینئر اور اس قسم کے لوگ، ان سے کون لوگ متاثر ہوتے ہیں؟ یہی نوجوان جن کی عقل دینی اعتبار سے پختہ نہیں ہوتی، فیصلہ کرنے کے لائق نہیں ہوتی، لیکن وہ اپنے آپ کو علامہ سمجھنے لگتے ہیں، اور ان کے کچھ چیلنج کی باتیں، جذباتی باتیں ان کو متاثر کر دیتی۔ ارے دیکھو وہ تو علماء کو چیلنج کر رہے ہیں، مولویوں کو کیا سمجھتا ہے؟ وہ انجینئر بھی ہے، ریلوے وغیرہ کا، اور اس کے بعد دین کی باتیں کر رہا ہے۔ اس کو نہیں پتا کہ اس کو یہود و نصارہ یہ تقریریں لکھ کے دے رہے ہیں اور یہ فیڈنگ کر رہے ہیں۔ ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں میں۔ ایسے لوگوں کے پیچھے منکرین حدیث، یہ جاوید احمد غامدی پاکستان کا منکرین حدیث کا جدید دور کا انتہائی سرغنہ ہے، قرآن کی تشریح امریکہ اور یورپ کی فکر کے روشنی میں کرنا چاہتا ہے۔
ایسے فتنے اور ایسی جتنی بھی جھاڑ جھنکاڑ آتی ہیں ان کا پہلا نشانہ نوجوان ہوتے ہیں، اور نوجوان جو حقیقی دین کو، قرآن حدیث کے صحیح منہج اور عقیدے کو نہیں جانے ہوتے ہیں وہی متاثر ہو کے ان کی طرف جاتے ہیں۔ جن کے دل میں ایمان کی حقیقی بشاشت، صحیح عقیدہ اور صحیح منہج کا جب علم ہوگا تو ایسے گمراہ کن پروپیگنڈے اور تشہیر ان پر اثر نہیں کرے گی۔ بہت اہمیت کی بات ہے، اس کو سنبھالنا بہت ضروری ہے۔ اس کی طرف لوگ توجہ نہیں دیتے، بعد میں خبریں لاتے ہیں کہ دیکھو ہمارے نوجوانوں کی اتنی بڑی تعداد منکر حدیث ہو گئی، فلانی ہو گئی، فلاں سے متاثر ہو گئی۔ یہ کیوں ہو گئی متاثر؟ اس لیے کہ آپ نے یہ شیخ دکتور ربیع اور ان جیسے علماء کرام جو عقیدے اور منہج کو رمضان میں بھی مضبوط بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، دراصل اس کی وجہ یہی ہے کہ عقیدہ اگر مضبوط نہیں ہوتا تو اسلام کا قدم جو ہے وہ آدمی کا قائم نہیں رہے، اس کی گارنٹی نہیں رہتی، استقامت نہیں رہتی۔ ثابت قدمی لانا ہے تو پہلے عقیدے پر زور دیجئے، صحیح عقیدہ سیکھیے۔ تو بہرحال نوجوانوں کو یہی تلقین کر رہے ہیں کہ بدعت خرافات میں یہ نئی نئی چیزیں جو ایک پرکشش انداز میں لوگ پیش کرتے ہیں، اس کے پیچھے مت بھاگو۔ یہ بدعت ہے، خرافات ہے، اور بدعت خرافات گمراہی میں پڑو گے تو امت میں تفرقہ پیدا کرو گے۔ اتحاد اور بھائی چارہ کہہ رہے ہیں بالمناسبت، اسی مناسبت سے یہ ذکر کر رہے ہیں کہ بعض لوگ جب اہل سنت کی اذا دعا اہل السنہ، بعض لوگوں کا حال آج یہ ہے عالم اسلام میں کہ اہل سنت، اہل الحدیث، سلفی جب اللہ کی کتاب اور سنت رسول کی طرف کہ قرآن اور حدیث کو مضبوط پکڑ لو، جب اس کی دعوت دیتے ہیں اہل سنت، اہل الحدیث، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ فرقہ بندی کر رہا ہے۔ ہمارے یہاں ایک دم عام بات ہے اہل الحدیث پر یہ الزام، ذرا سا کوئی معاملہ ہوگا، اور بعض لوگوں کا تو سمجھ لیجئے کہ یہی جملہ بول کے اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں۔ میں نام لوں، جماعت اسلامی کے لوگوں کے درمیان میں رہا، پڑھا، دیکھا، ہاں ہر گروہ کے پاس کچھ نہ کچھ خوبیاں، اچھائیاں ضرور ہوتی ہیں، لیکن اہل حدیث کے تعلق سے یہ جو ان کے منہج کی خرابی ہے ہاں خامیاں، اہل حدیث کے بارے میں ان کے یہاں ایک عام کامن بات ہے کہ ان کا جاہل عالم سب یہ بولے گا ارے یہ اختلافی مسائل میں پڑے رہتے ہیں۔ کیا اختلافی مسائل؟ آپ کو شعور ہے کس کو آپ اختلافی مسائل کہتے ہیں؟ عقیدہ اختلافی مسئلہ ہے۔ اگر اہل حدیث اختلافی مسئلے میں پڑے رہتے تو کیا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی الزام دیں گے؟ توحید کی دعوت دیتے تھے تو شرک کا رد تو ہوگا نا، اگر سنت کی طرف ہم بلائیں گے تو بدعت کا رد تو ہوگا نا۔ اگر آپ بدعات کا رد نہیں کرتے تو سنت کی دعوت دینے والے ہو ہی نہیں سکتے، رسول سے محبت کرنے والے ہو نہیں سکتے۔ اگر آپ شرک پر خاموشی اختیار کرتے ہیں تو توحید کی دعوت دینے والے ہو ہی نہیں سکتے، کسی بھی نبی کے طریقے پہ نہیں ہے، اللہ کے حکم پر نہیں ہے۔ جب آپ اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے لوگوں کو توحید کی دعوت دیں گے تو شرک کا رد کرنا پڑے گا۔ حضرت ابراہیم نے اپنے باپ کا رد کیا، نہیں چھوڑا، کیونکہ مشرک تھے۔ اور آپ کہتے ہیں کہ ہم نہ شرک کو شرک نہ کہیں، آپ کہتے ہیں کہ ایک ہو جاؤ، چاہے فاتحہ پڑھو کہ نہ پڑھو، میلاد پڑھو کہ نہ پڑھو، یعنی شرک کرو کہ نہ کرو ایک ہو جاؤ۔ ابھی دین آپ نے سمجھا ہی نہیں ہے، تو دین خود نہیں سمجھا تو جن لوگوں نے سمجھا ہے ان کی ٹانگ کیوں کھینچ رہے ہیں، ان کے اوپر الزامات کیوں لگاتے ہیں؟ یہ تحریکی لوگ پوری دنیا میں آج یہود نصارہ کے ایجنٹ بنے ہوئے اہل سنت والجماعت کو ٹارگٹ کرتے ہیں، نشانہ بناتے ہیں، اور صحیح عقیدے کی تعلیم اور منہج کو پھیلانے والوں کو کمزور کرتے ہیں پوری دنیا میں۔ تھوڑا سا کوئی معاملہ ہو جائے یہ سوشل میڈیا اور میڈیا پر جو ہے شور ہنگامہ مچا دیتے ہیں۔ ان کو احساس بھی نہیں ہے کہ یہ مسلمانوں کے دوست و نما دشمن ہیں، جتنے بدعتی ہیں، جتنے منہج سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ جب اہل حق کو نشانہ بناتے ہیں، جو شیخ نے سادہ سادہ کہا کہ جب اہل سنت اور اہل الحدیث صحیح دعوت دیتے ہیں تو یہ لوگ کہتے ہیں دیکھو دین میں انتشار پھیلا رہے ہیں، یہ کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے میرے نزدیک، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں یہ دین میں تفرقہ پیدا کر رہے ہیں، مسلمانوں کو کمزور کر رہے ہیں، خود تفرقہ پیدا کر رہے ہیں، اور اہل حدیث کو کہتے ہیں کہ تفرقہ۔ یہ اہل حدیثوں سے اتحاد کی دعوت دیتے ہیں اور اہل حدیثوں کو کبھی قبول کرتے ہی نہیں ہیں، ان سے اختلاف کرتے ہیں، سارے لوگوں کا رد کریں گے اور دوسروں کو کہیں گے کہ دیکھو اتحاد کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ہاں کہہ رہے ہیں یہ دیکھو یہ جب اہل حدیث دعوت دیتا ہے قرآن حدیث کی تو کہتے ہیں دیکھو یہ فرقہ بندی کرے، انظر الہوی والبدع والضلال۔ شیخ کہہ رہے ہیں کہ یہ خواہش نفس، بدعات اور گمراہی کا حال دیکھو کہ کس درجہ گہرائی کے کھڈے میں انسان کو لے کے چلی گئی ہے۔ ہاں کہ جو لوگ حق کی، قرآن اور حدیث کو مضبوط پکڑنے کی دعوت دیتے ہیں ان پر یہ الزام لگاتے ہیں، ان کو متہم کرتے ہیں۔ ہاں اسلامی عقائد اور صحیح اسلامی منہج اور اعتصام بالکتاب و سنہ کو پھیلانا یہ تفرقہ ہے۔ ہاں کہتے ہیں کہ یہ
فرقہ بندی کر رہا ہے، انتشار پھیلا رہا ہے. قرآن حدیث پھیلائیں آپ تو کہیں کہ انتشار پھیلا رہا ہے. اور اس کے مقابلے میں آپ دیکھیے کہ ایران، ترکی یا دوسرے لوگ یا ان کے گھرکارے یا ایسے بدعتی لوگ، یعنی میں نے یہ تشریحاً ایران وغیرہ میں نے کہا، اس میں نہیں ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ جب اہل ضلالت، گمراہی والے لوگ، بدعتی لوگ اپنے تمام اطراف اور کناروں کے ساتھ اکٹھا ہوتے ہیں کسی میدان میں، ساری دنیا سے اہل بدعت جمع ہوتے ہیں، ایک اسلام کا صرف نام لے کر، عنوان قائم کر کے، تو جب ایسا ہوتا ہے تو ایسا شخص جو اہل الحدیث اور اہل السنہ پر الزام لگاتا ہے انتشار کا، وہ کہتا ہے کہ یہ امت کو جمع کر رہا ہے. بدعتیوں کو جب وہ لوگوں کو بلاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دیکھو یہ امت کو جمع کر رہا ہے. کس بات پر جمع کر رہا ہے؟ ضلالت پر، گمراہی پر، شرک پر، بدعات پر، گمراہیوں پر، ضلالتوں پر. یہ امت کو ایران اور خمینی کے زمانے کے بعد جو ہے امت کو اکٹھا کرنے کی دعوت دی جا رہی تھی. کس بنیاد پر؟ الگ الگ عنوان. یہاں قرآن حدیث کی بنیاد نہیں، توحید کی بنیاد نہیں، توحید کا ذکر بھی نہیں. تو وہی کہہ رہے ہیں کہ شرکیات پر اتحاد اتفاق. تو کہا کہ حل ھذا امر، کیا ایسا اتحاد اور ایسا عمل، ایسی دعوت، کیا شریعت میں اس کا حکم دیا گیا ہے؟ یہ مطلوب ہے کہ لوگوں کو گمراہی پر، بدعات پر، شرکیات پر اکٹھا کیا جائے. یقیناً یہ انتہائی قابل مذمت بات ہے اور انتہائی خطرناک معاملہ ہے، جس کو لوگ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. دین کے نام پر یہ گمراہی کا کام کر رہے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کے اس قول سے باہر نہیں ہے جو ابھی ہم نے شروع میں پڑھا کہ جن لوگوں نے اپنے دین کو، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، جن لوگوں نے اپنے دین کو فرقوں میں بانٹ دیا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں. یہ بدعات پر کی دعوت دینے والے، قرآن حدیث اور صحیح عقیدے سے ہٹ کر جو ہے مختلف قسم کے اجتماعات قائم کرنے والے اور اتحاد کا دعویٰ کرنے والے، یہ جتنے لوگ ہیں آج عالمی سطح پہ سیاسی انداز میں مختلف تحریکوں میں دیکھیے کہ ایران ہمارا دوست، فلاں ہمارا دوست، مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہا ہے، قرآن حدیث کے دین کو رد کر رہا ہے اور آپ اس کا ساتھ دے رہے ہو. وہ جب آواز دے رہا ہے تو اکٹھا ہو رہا ہے، خود بھی آواز دے کر اسی دعوت پر اکٹھا کر رہے ہو لوگوں کو. تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا کوئی کر رہا ہے تو وہ دین کو فرقوں میں بانٹ رہا ہے، اہل حق کی مخالفت کر کے حق اور اہل حق کی دشمنی کر رہا ہے. چنانچہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کا دعویٰ کتنا بھی ہو اپنے بارے میں کہ ہم بہت دیندار ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں اللہ کے اس فرمان کے مطابق رسول کے دین اور آپ کی شخصیت اور تعلیم سے اس آدمی کا کوئی تعلق نہیں ہے. کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے لست منہم فی شیء، اے رسول دین کو فرقوں میں بانٹنے والے ان لوگوں سے آپ کا کوئی تعلق نہیں. وہ اپنے آپ کو کیسا بھی دیندار کہتے پھریں. کہہ رہے ہیں ورجلان، ان 7 لوگوں میں جو عرش کے سائے میں ہوں گے، وہ 2 آدمی جو اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرتے ہیں، اسی پر اکٹھا ہوتے ہیں اور اسی پر جدا ہو جاتے ہیں. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں. ابھی انہوں نے تھوڑی سی منظر کشی کی، وقت بچانے کے لیے میں ان کی بات کو اپنے الفاظ میں یہ روایت نقل کی ہے آگے کہ کون سا موقع ہوگا یہ کہ کب اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو عرش کا سایہ دے گا. کہ جب سورج جو ہے بندوں سے میدان محشر میں انتہائی قریب ہو جائے گا، یہاں تک کہ 1 میل کے قریب کا فاصلہ رہ جائے گا. سلیم کہتے ہیں کہ میں یہ نہیں جانتا کہ کون سے میل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مراد لیا، زمین کی مسافت یا وہ میل سے مراد ایک وہ ہوتا ہے سرمے کی سلائی، سرما لگانے والی سلائی. تو کہا کہ یہ زمین کی مسافت میں جو ہم 1 میل 1 کلومیٹر بولتے نا، وہ میل کہا یا یہ میل کہا سرمے کی سلائی والا. اتنی قریب سورج آ جائے گا جس سے کتنی شدت کی گرمی ہوگی اندازہ لگائیے. تو کہا تو ان میں سے فتسحرہم الشمس، سورج انہیں پگھلائے گا، پسینہ پسینہ کر دے گا. چنانچہ وہ پسینوں میں ڈوبے ہوں گے اپنے اعمال کے مقدار کے مطابق. تو ان میں سے کچھ ایسے ہوں گے جن کا پسینہ ان کے ایڑیوں تک ہوگا، کچھ ایسے ہوں گے جن کا پسینہ ان کے گھٹنوں تک ہوگا، کچھ ایسے ہوں گے جن کا پسینہ ان کے ازار بند یعنی کمر تک ہوگا، اور کچھ ایسے ہوں گے جن کو پسینہ لگام کی طرح ان کے چہرے تک پہنچا ہوا ہوگا. کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کے سب ڈر کر، خوف سے پریشان ہو کر، آپ نے پیچھے حدیث سنی اب ہمارے دروس میں، حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم
سے لے کر موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، ان تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے پاس جائیں گے، آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے، تاکہ اس ہولناک موقف سے ان کو راحت مل جائے، موقف طویل سے، ہاں، اور ایسے حالات میں وہ شخص جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو پکڑتے ہوئے ایک دوسرے کی بھائی چارے کو اختیار کرتا ہے، وہ نعمت میں ہوگا، امن میں ہوگا، راحت میں ہوگا۔ لوگ پریشان ہو کر دوڑ دھوپ کر رہے ہوں گے، منظر آپ دماغ میں لائیے، لیکن اطمینان میں کون ہیں گے؟ یہ 7 لوگ، اور ان 7 لوگوں میں 2 وہ آدمی ہیں، 2 مسلمان جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں، کوئی دنیاوی غرض مقصد کے لیے نہیں، اور اسی کی بنیاد پر الگ ہو جاتے ہیں۔ آج ایسی محبت آپ ڈھونڈیے، ملتی ہے کیا؟ فلاں عالم دین یا فلاں مسلمان بہت نیک ہے، متقی پرہیزگار ہے، دین پر عمل کرتا ہے، اس لیے میں اس سے محبت کرتا ہوں، دوستی رکھتا ہوں۔ نہیں، ہمارے سماج اور معاشرے میں تو دین پر عمل کرنے والے آج سب سے زیادہ کمزور ہیں، بے حیثیت ہیں، علماء سے کوئی بھی بھیڑنے کے لیے، بہادری بتانے کے لیے تیار ہے، لیکن اگر سیٹھ صاحب ہے، غنڈا ہے، اس کے جتھے ہیں، اس کے پاس کچھ دولت، پیسہ اور دباؤ ہے، تو اس سے لوگ جھک جھک کے سلام کرتے ہیں۔ معلوم ہے کہ یہ حرام کھاتا ہے، معلوم ہے کہ یہ ظلم کر رہا ہے، معلوم ہے کہ اس نے غلط کام کیے ہیں کھلے طور پر۔ تو یہ جو محبت ہے، یہ کیا اللہ کے لیے ہے؟ اور جو نیک لوگوں سے دوری ہے، کیا اللہ کے لیے ہے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے سماج اور معاشرے میں نیکی، دین کی اہمیت ہے ہی نہیں۔ دین اگر اہم ہے، آخرت اہم ہے، تو یہ جذبہ آئے گا کہ جو دیندار ہے اس سے ہماری محبت ہو۔ تو وہ شیخ کہہ رہے ہیں کہ اتنے ہولناک منظر میں راحت میں کون ہوگا؟ ایک وہ شخص جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو پکڑ کر ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے، ہاں، وہ نعمت میں ہوگا، امن، طمانینت اور راحت میں ہوگا، ہاں۔ اس کے اکرام کے لیے یہ بات کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے لوگوں میں، کائنات کے انسان اور جنوں میں اسے اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا، یہ امتیاز دے گا۔ ان 7 مذکورین میں سے ایک وہ شخص ہے جس کو منصب اور جمال والی عورت، حسن و جمال والی اور عہدے منصب والی عورت گناہ کی دعوت دے، اور وہ یہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ شخص جو ہے وہ پاک دامن ہے، اور پاک دامنی کو اختیار کرنے والا ہے، وہ اللہ کے ڈر سے، محض اللہ کے ڈر سے زنا کا ارتکاب کرنے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، حالانکہ موقع ہے، تقاضا ہے، سب ہے، ہاں، لیکن اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ کیوں؟ اسے یقین ہے کہ اگرچہ یہ عورت مجھے بلا رہی ہے، دنیا کا کوئی انسان مجھے نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو مجھے دیکھ رہا ہے، اس کی نگاہ سے میں پوشیدہ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اللہ سے ڈرتے ہوئے، اس کے لیے دل میں اخلاص اور عظمت کا خیال رکھتے ہوئے وہ اپنے آپ کو گناہ سے بچاتا ہے۔ یہ شخص رب العالمین کی جزا کا مستحق ہے، ایسے سائے کا جس کے جب عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے وہ شخص جو صدقہ و خیرات کرتا ہے اور اسے اس طرح چھپا کر کرتا ہے کہ بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ کے خرچ کی خبر نہیں ہوتی، یہ بھی ظاہر سی بات ہے کہ لوگوں کو کیوں نہیں بتا رہا ہے؟ اس کے اخلاص کی وجہ سے، ریا سے دوری کی وجہ سے، شہرت سے دوری کی وجہ سے۔ ابھی میں نے بتایا کہ آج ہمارے ہاں سوشل میڈیا کا دور ہے، ایک چھوٹا سا کوئی نیک عمل کرتا ہے تو سوشل میڈیا پر کئی دنوں تک اس کا یہ عمل گردش کرتا رہتا ہے۔ اس سے ڈرنا چاہیے۔ اپنے نیک عمل کو یاد کرنے اور بیان کرنے سے آدمی کو احتیاط برتنا چاہیے۔ ہم جب شروع میں یہ کام کرتے ہیں تو ہمیں کچھ کھٹک ہوتی ضرور ہے، لیکن جب عادت بن جاتی ہے اور سماج میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے نیک لوگ یہ کر رہے ہیں، تو آدمی کو لگتا ہے کہ اس میں کیا حرج ہے، لوگوں میں بیان کیا جائے۔ اب سیاسی لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو اگر اپنی نیکیوں کو نہ دکھائے تو ووٹ نہیں ملے گا، مدرسے والے نہ بتائیں تو چندہ نہیں ملے گا، جماعتوں اور تنظیموں والے نہ بتائیں تو اس کی وجہ سے بعض لوگوں کی کچھ ضرورت ہے، تو اس ضرورت کے اعتبار سے انہیں حسب ضرورت کام کرنا چاہیے۔ لیکن اس ضرورت کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں شہرت اور دکھاوے کا عنصر غالب آ جاتا ہے، اور ایسی چیزوں کو بھی لوگ تشہیر کر کے پھیلانے لگتے ہیں جس سے کوئی فائدے اور نقصان کا مطلب نہیں ہوتا، بس کسی شخصیت یا کسی ادارے اور تنظیم کو اجاگر کرنا مقصود ہوتا ہے کہ ہمیں کریڈٹ ملے، ہماری نیکی اور تقوی پاک دامنی کا سکہ اور دھاک لوگوں کے ذہن و دماغ میں بیٹھے۔ اور جو لوگ ایسی چاہت رکھتے ہیں نا، آپ دیکھیے کہ مشہور ہونے کی خواہش رکھنے والوں کو جیسے اللہ تبارک تعالیٰ دلوں میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ ان کی دل میں عزت نہیں ہوتی، ان کی دلوں میں جو حقیقی نیک ہوتا ہے، لوگ چاہے اس کی عزت نہ کریں ہماری طرح، لیکن دلوں میں اس کی عزت ضرور ہوتی ہے۔ خیر، تو یہ شخص جو
اس طرح چھپا کر صدقہ و خیرات کرتا ہے. میں نے ایک بات خاص طور سے دیکھی کہ ان میں جن لوگوں کا ذکر ہے کہ گناہ کے تقاضے کے باوجود گناہ نہ کرنا، ایسا ہے بادشاہ جو انصاف کر رہا ہے. بادشاہ کے پاس طاقت ہے، ظلم کر سکتا ہے، وہ ظلم کرے گا تو کوئی پکڑنے والا نہیں دنیا میں، لیکن وہ اللہ سے ڈر کے اگر انصاف کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ واقعی دیندار ہے. کیونکہ دنیا کے لوگوں کے لیے اگر کرتا تو اس کے دل میں ڈر نہیں ہوتا، ظلم کرتا. اور اپنے ظلم کی جو ہے لیپا پوتی آج کل دیکھ رہے ہیں کہ جتنے حکمراں منسٹر لیڈر ہیں چوری کرتے ہیں، نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں، ظلم و زیادتی کرتے ہیں، خزانوں کو لوٹ رہے ہیں، لیکن جب میڈیا والے جاتے ہیں تو بیان ایسا دیتے ہیں کہ لگتا ہے کہ ان سے زیادہ دیش کی خدمت کرنے والا، قربانی دینے والا کوئی ہے ہی نہیں. ایسے ہی ہمارے یہاں ہے، گناہ ہوتے ہیں، عزتیں اچھلتی ہیں، دین کو جو ہے ٹکڑے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں، سب کر رہے ہیں خرابیاں برائیاں، لیکن جب آپ کسی انسان کے پاس جائیں تو آپ کو کوئی شخص برائی کرنے والا ملے گا ہی نہیں، سب پارسا ملیں گے، جس سے آپ بات کریں گے لگے گا کہ سب سے زیادہ دیندار وہی ہے. ہاں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ لوگوں میں خلوص نہیں ہے. اب یہ جو شخص ہے اس طرح خرچ کرتا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے اندر خلوص ہے. دکھاوا کر سکتا ہے، نہیں کر رہا ہے، زنا کر سکتا ہے، نہیں کر رہا ہے، جھگڑا کر سکتا ہے، نہیں کر رہا ہے. کس لیے؟ اللہ کے لیے. یہی جذبہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، اخلاص، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے نفرت. ان لوگوں میں یہ بات ضرور مشترک ہے. یہی تو وجہ ہے، میں نے شروع میں کہا کہ جس کا جتنا بڑا عمل ہوگا اتنا بڑا اجر و ثواب ہوگا. یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں، بڑی باتیں ہیں، اس میں قربانی چاہیے. چنانچہ جو شخص ریاکاری دکھاوے سے دور ہے، چنانچہ وہ مخفی رہتا ہے، لوگوں سے چھپتا ہے. یتخفی اشد التخفی، انتہائی طور پر اپنے آپ کو چھپاتا ہے. ہاں، جو کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے کہ اس کو لوگوں میں چرچا نہ ہو، اور مسکین بندوں پر رحم اور شفقت کرتے ہوئے بھی کہ میں اگر چرچا کروں گا تو ان کی بھی بے عزتی ہوگی. تو چنانچہ ایسے جذبات کے تحت وہ اپنے صدقے کو چھپاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا بایاں ہاتھ نہیں جانتا کہ دائیں نے کیا خرچ کیا. فکیف بالناس کہہ رہے ہیں. ہاں، تو جب اپنے ہاتھ کو خبر نہیں، بایاں ہاتھ کو خبر نہیں کہ دائیں نے کیا خرچ کیا، جب اپنے ہاتھ کو خبر نہیں تو لوگوں کو کیا بتائے گا؟ سوشل میڈیا پہ نہیں ڈالے گا، فوٹو نہیں چھپائے گا، اخباروں میں اس کی رپورٹ نہیں دے گا. ہاں، کہہ رہے ہیں چنانچہ یہ وہ ان 7 لوگوں میں سے ہیں جو اللہ کے عرش کے سائے میں اس دن ہوں گے جب اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. ھذا جزاء المخلص للہ تبارک و تعالیٰ. یہ جزا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اخلاص برتنے والوں کے لیے. ہاں، اب اس کے علاوہ انہوں نے اس آدمی کا بھی ذکر کیا کہ آخری آدمی وہ ہے جس نے تنہائی میں اللہ کا ذکر کیا اور اس کی آنکھیں بہہ پڑی. ہاں، تو رات کی تاریکی میں لوگوں کی نگاہوں سے دور. دیکھیے یہاں بھی اخلاص نظر آ رہا ہے. ایک آدمی، ہم مسجد میں نماز پڑھنے آ رہے ہیں، اللہ کا حکم ہے، ہو سکتا ہے کہ یہاں ہمارے دل و دماغ میں یہ جذبہ آئے اور شیطان ڈالے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم نماز پڑھیں. لیکن رات کے اندھیرے میں لوگ جب سوئے ہوئے ہیں، تاریکی میں آپ اپنے گھر میں یا مسجد میں اس طرح سے نماز پڑھ رہے ہیں کہ کسی کی نگاہ آپ کو دیکھ نہیں پا رہی، تو یہ بھی دلیل ہے کہ آپ صرف یہ عمل صرف اور صرف اللہ کے لیے کر رہے ہیں، آپ کے اندر اخلاص ہے. چنانچہ رات کی تاریکی میں لوگوں کی نگاہوں سے دور اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. فی ھذہ الخلوہ رجل ذکر اللہ خالیا، وہ شخص جو خالین یعنی خلوت میں، تنہائی میں اللہ کا ذکر کرے. ہاں، فتفیض عیناہ من خشیت اللہ، تب اللہ کی خشیت، اس کی عظمت اور اس کے سامنے بندگی کے جذبات کے ساتھ اس کی آنکھیں امٹ پڑتی ہیں، آنسو بہہ پڑتے ہیں. ہاں، تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ اے نوجوانوں، ایسے مسلمانوں میں سے، ایسے ایمان والوں میں سے بنو، اور تم میں سے ہر شخص کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو اصناف بیان کی گئی ہے 7 لوگوں کی، ان میں سے کسی نہ کسی قسم میں اپنے آپ کو شامل کریں، اور بہتر ہے کہ ہر خوبی اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بھائی بھائی بن جاؤ، آپس میں محبت اور محبت اختیار کرو، عفت و پاکدامانی کو اپنا شعار بناؤ کہ گناہ کی طرف، زنا کی طرف ہم کو کوئی نہ بلا سکے. اسی طرح صدقہ و خیرات کرو، اللہ کی خشیت سے چھپ کر بغیر دکھاوے کے رونے کی کوشش کرو، نہ رونا آئے تو رونی صورت بناؤ، جیسا کہ حدیثوں میں
میں کہا گیا ہے. ہاں تو اپنے آپ کو اس طرح بناؤ تاکہ یہ فضیلتیں ملے. دکھاوا اور شہرت پسندی سے اپنے آپ کو دور رکھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ والنبی یقول ان اللہ یقول یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ این المتحابون بجلالی، کہ میرے جلال و عظمت کی بنیاد پر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے لوگ کہاں ہیں. الیوم اذلہم فی ذلی یوم لا ذل الا ذلی، آج کے دن میں انہیں سایہ دوں گا اپنے سائے میں جب میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. یہاں میرے سائے سے مراد اللہ کے عرش کا سایہ ہے، اللہ کی ذات کا سایہ نہیں، جیسا کہ بعض لوگوں نے یہ سوال اٹھایا اور اس کو بیان کرنے کی کوشش کی. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ دوسری حدیث ہے، یہ بھی بخاری مسلم ہی کی حدیث ہے، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. چنانچہ آگے کہہ رہے ہیں کہ انا احث شباب السلفی، میں نوجوانوں کو، خاص طور سے جو قرآن و حدیث کو ماننے والے نوجوان ہیں، ان کو خاص طور سے یہ تلقین کرتا ہوں. شیخ ربی کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کے لیے ہر جگہ اللہ کے لیے محبت کرنے کی عادت ڈالیں. یہ اپنا اصول بنائے زندگی کا کہ ہم لوگوں سے محبت کریں گے اللہ واسطے. ہاں، اور تفرق، اختلاف اور اس کے اسباب کو اختیار کرنے سے جو مسلمانوں میں آپس میں انتشار اختلاف ہوتا ہے ان کو دور کریں گے. نہ صرف ان سے دور رہیں گے بلکہ ان کے اسباب سے بھی دور رکھنے کی اپنے آپ کو کوشش کریں گے. چنانچہ اے بندو، وَأَن يَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور اللہ کے ایسے بندے بن جائیں جو بھائی بھائی ہوتے ہیں. وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغُوا، یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ آپس میں حسد نہ کرو، آپس میں بغض نہ کرو. وَلَا تَقَاطَعُوا، قطع تعلق نہ کرو. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور اللہ کے بھائی بھائی، اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ. یہ وہ اسباب ہیں. ہاں، هذه الاسباب احذروها اشد الحذر، یہ اسباب یعنی اختلافات کے، اس سے انتہائی شدت سے بچو. اور ان تمام اسباب سے، ہاں یہ بدعات گمراہیوں کا جو ذکر کیا، ان تمام اسباب سے جو امت میں اختلاف پیدا کرتے ہیں ان سے بچو. ہاں، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو دانتوں سے پکڑ لو، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہمیں وصیت کی ہے کہ میرے بعد تم زندہ رہو گے تو بہت سارا اختلاف دیکھو گے. ہاں، تو تم پر میری سنت لازم ہے، ہاں، اور میرے خلفائے راشدین کی سنت، ہاں، اس کو جو ہے تم مضبوطی سے پکڑ لو. یہاں یہ پوری روایت نقل کی، یہ روایت ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں. اور پھر آپس میں اجتماعیت کو اس طرح لازم پکڑو کہ جو جماعت کا نظام قائم ہو جائے تو سمع و طاعت کرو. لیکن آج تو ہماری جماعت ہی منتشر ہے. جماعت کا معنی نہ کوئی سمجھتا ہے نہ سمجھنا چاہتا ہے، اور سمجھ بھی جائے تو عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ جو ہے سر پٹک لیں، لیکن قرآن حدیث کو ماننے کے دعوے دار اس معاملے میں قرآن و حدیث کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. چنانچہ آگے ہم بڑھتے ہیں ان روایتوں کے بعد جو انہوں نے روایت نقل کی. ہاں، اس کا میں نے صرف ہلکا سا تذکرہ کر کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی خبر دی، وَهَذَا وَقَعَ بِلَا شَكٍّ، اور یہ بلا شک جو آپ نے خبر دی تھی کہ میرے بعد تم بہت اختلاف دیکھو گے، آج ہو رہا ہے. ہاں، واقع ہو چکا ہے. ہاں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی تھی کہ ایسا مسئلہ پیدا ہوگا، اختلاف پیدا ہوگا، تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ فلاں مسلک پکڑ لینا، فلاں امام کی تقلید کرنا، فلاں بزرگ کے پیچھے چلنے لگنا. حل کیا بتایا؟ اس کا حل بھی بتایا کہ اختلافات کے خاتمے اور ان انتشارات کی الجھنوں کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے. ہر فرقہ یہ دعوت تو کرے گا کہ وہ حق پر ہے، ہر فرقہ دوسرے کو گمراہ قرار دے گا. ہاں، اور لوگوں کو اس گمراہی میں داخل کرنے کے لیے مال خرچ کرے گا، منصوبے بنائے گا، پروگرام بنائے گا، ایجنڈے تیار کرے گا. ہاں، لیکن اس گمراہی سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ رسول نے ہم کو کیا نہیں بتایا؟ اللہ کے رسول نے بتایا کہ جب 73 فرقے ہوں گے تو یہ بتایا بچنے والا کون ہوگا؟ جس پر میں ہوں، میرے صحابہ، وہ مسلک اختیار کرنے والا. یہاں بتایا کہ اختلافات پیدا ہوں گے تو حل بھی بتایا. اللہ کے رسول نے نہیں بتایا ایسا بالکل نہیں ہے. آپ نے حل بتایا، ہم نہیں مان رہے ہیں، الگ بات ہے. آپ نے کیا حل بتایا؟ علیکم بسنتی، تم پر میری سنت لازم ہے، اسے تم پہچانو. ہاں، اور خلفائے راشدین المہدیین کی سنت، یعنی خلفائے راشدین آپ کے بعد جو تھے قرآن حدیث کے موافق ہی ان کی سنت بھی ہوتی ہے. لہٰذا جہاں ان کی اللہ کے رسول کی وضاحت نہ ملے تو یہ دیکھیے کہ خلفائے راشدین نے اس کی کیا وضاحت کی ہے، اسے سمجھا جائے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خلفائے راشدین میں سے کسی کے نام کا سہارا لے کے آپ سنت رسول کا رد کریں. جیسے ہمارے یہاں کچھ لوگ بولتے ہیں دیکھیے حضرت عمر نے 3 طلاق کو 3 نافذ کر دیا تھا تو اب اللہ کے رسول کی سنت چھوٹ جائے گی، اور جو ہے حضرت عمر کی سنت پر اجماع ہو گیا. اجماع نہیں ہوا، اس پہ کبھی نہیں ہوا. اور حضرت عمر بھی 2.5 سال جو ہے
ایک ہی کا فیصلہ کرتے تھے، بعد میں اپنے فیصلے پر نادم ہوئے، اور اس کی ایک حکمت تھی جو خود حنفی علماء بھی بیان کرتے ہیں، بلا وجہ اسے اختلافی مسئلہ بنا کر اپنی امتیازی شان بنا لیا گیا، اور لوگ مشہور کرتے ہیں کہ چونکہ ائمہ کرام کا یہی مسلک تھا چاروں اماموں کا، اس لیے اسے مان لینا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چار امام اکٹھا ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت منسوخ ہو جائے گی۔ خیر یہ ایک دوسری بحث ہو جائے گی، اور یہاں ابھی علیکم بے سنتی کی مخالفت ہمیں نظر آتی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومن کو اس بات کا حریص ہونا چاہیے کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرے، اور اس پر استقامت اور ثابت قدمی کے ساتھ اللہ کے دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج پر قائم رہے۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف چلے۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہم یہاں کہہ رہے ہیں، شیخ نے کہا یہ منہج کے معنی میں ہے۔ سنت جو اصطلاحی معنی میں مستحب اور نفل کے معنی میں جو استعمال ہوتی ہے واجب کے مقابلے میں، کہا کہ ہم وہ سنت نہیں بول رہے ہیں۔ سنت کا معنی وہ جو اللہ کے رسول کے طریقے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج کے معنی میں ہے۔ ہاں، افضا الی منہج اللہ، چنانچہ آپ اٹھ کھڑے ہوں اللہ کے منہج کی طرف اور وستقے ہو، ہاں اس سے سیرابی حاصل کریں۔ اس منہج پر چلنے کے لیے اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اس طریقے سے اختیار کیجئے جس طرح صحابہ کرام نے اختیار کی تھی، جن کے بارے میں اللہ نے کہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ ہاں، مہاجر اور انصار میں سے پہل ایمان لانے والے، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی اتباع احسان کے ساتھ کی، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، اور اللہ نے ان کے لیے جو ہے راضی بھی ہوئے، اور ایسے باغات اور جنات تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری رہے ہیں۔ لہٰذا میں پھر سے تاکید کے ساتھ کہتا ہوں کہ اے مسلمان نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے مل کر مضبوطی سے پکڑ لو، اور تفرق اور سے بچو۔ ہاں، آپس میں بھائی چارہ کو اختیار کرو۔ ہاں، ان تمام امور کو واستحضار هذه الامور العظیمہ التي تکسبها، ان تمام امور حاصل کرنے کے لیے ہاں اپنی جان کی بازی لگاؤ، محنت کوشش کرو، اس کی طرف لگ جاؤ۔ ہاں، اور یہی چیز امت کو قوت دے گی، یہی چیز افراد کو دنیا اور آخرت میں کامیابی سے نوازے گی اور عظیم جزا دے گی۔ اس طریقے کو چھوڑ کر ہم کتنی بھی دینداری کا دعویٰ کریں، عبادات کا دعویٰ کریں، ہاں اگر یہ نسخے تقویٰ، پھر اجتماعیت اور ایک دوسرے سے محبت والا، اللہ کے لیے محبت، دین کی بنیاد پر اتحاد، اگر یہ ہم نے اختیار نہیں کیا تو آج جیسے دنیا میں ہم مارے کاٹے جا رہے ہیں، خطرہ ہے کہ آخرت میں بھی اللہ کے وعدوں سے محروم نہ ہو جائیں، انعامات سے محروم نہ ہو جائیں۔ ہماری اس قیمتی متاع کی قیمت جانیے، اور اس کی قیمت جاننے کا یہ سب سے بہترین موقع ہے رمضان، اور اس کی ہم آخری ساعتیں گزار رہے ہیں۔ یہ آج شیخ کا یہاں وہ ختم ہوا، اور ان کی یہ دعا ہے کہ ایسے ہی لوگ اللہ کا سایہ پائیں گے میدان محشر میں جب اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور ہم کو اس مبارک اور نیک گروہ کا فرد بنائے۔ ہاں، یقیناً پروردگار تو دعاؤں کو سننے والا ہے، ہمیں بھی ان خوش قسمت لوگوں میں شامل فرما پروردگار جو تیرے عرش کے سائے میں اس دن ہوں گے جب کوئی سایہ اس کے علاوہ نہیں ہوگا۔ اور وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔